آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ میں جب میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جوائن کی، لیکن ایز اے MBA مارکیٹنگ آپ کو صرف وہ کوشش کرتے ہیں کلائنٹ سروسز میں لے کے آئیں یا پھر آپ کو میڈیا پلاننگ کی طرف صرف ہم اینکرنگ سیکھ لیں یا بولنا سیکھ لیں یا ہماری اگر پریزنٹیشن اچھی ہو جائے تو ہم میڈیا کی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اصل چیز ہوتی ہے ریسرچ، کانٹینٹ، آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ گیسٹ ارینج کیے تو وہاں یونیورسٹی کی طرف سے مجھے کافی ہیلپ ملی، اسٹوڈنٹ کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کی گفتگو سے، جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میڈیا پہ آئے، کام کرے، اور اس حوالے سے وہ کسی نہ کسی کانٹینٹ کی تلاش میں بھی رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ملے جس ڈومین میں جا کے وہ اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنا لے یا کوئی اس طرح کا کام کرے۔ تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ویسے تو انہوں نے MBA کیا مارکیٹنگ میں، اور اس کے بعد یعنی اس کے کچھ عرصے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ میڈیا کی فیلڈ میں جائیں اور میس کام پڑھیں۔ پھر باقاعدہ انہوں نے میس کام کی ڈگری بھی لی اور ابھی یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈیا کی فیلڈ کے اس وقت کیا چیلنجز ہیں، کس طرح سے میڈیا میں کام کیا جا سکتا ہے، کیا کیا آپشنز ہیں، اور ایک شخص جو اینکرنگ میں آنا چاہتا ہے یا میڈیا کی کسی بھی فیلڈ میں ان ہونا چاہتا ہے اس کے پاس کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ثنا ظہیر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے کئی برسوں سے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے؟ کیونکہ آپ نے MBA کرنے کے کچھ عرصے بعد یہ سوچا اور یہ ڈسکور کیا کہ مجھے میڈیا کی فیلڈ میں جانا چاہیے۔ کیا وجہ تھی، کیوں لگا ایسا؟ مجھے ایکچولی ہمیشہ سے کریٹ کرنے کا شوق تھا۔ ایڈورٹائز مجھے بہت اپیل کرتے تھے بچپن سے ہی، تو مجھے تھا کہ میں ایڈورٹائزنگ فیلڈ میں جا سکتی ہوں۔ جب میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جوائن کی، لیکن ایز اے MBA مارکیٹنگ آپ کو صرف وہ کوشش کرتے ہیں کلائنٹ سروسز میں لے کے آئیں یا پھر آپ کو میڈیا پلاننگ کی طرف، آپ کچھ کریٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کو بہت ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہی ہرڈل مجھے فیس کرنی پڑی لائک ان 2014 جب ایک کانٹینٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ کلائنٹ کا جو کانٹینٹ ہے یہ پیراگراف یہاں آنا چاہیے، یہاں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ MBA مارکیٹنگ کی ہو، آپ کانٹینٹ کریٹ نہیں کر سکتی۔ تو وہ جملے نے مجھے ہٹ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے کہ میں نے MPhil کی طرف آئی۔ پہلے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد یہ MPhil میڈیا ابھی ریسنٹلی میرا فنش ہوا ہے، اور اسی ایک جملے نے میری زندگی بدل دی، اور مجھے لگا صحیح بدلی کیونکہ میں بنی ہی شاید کانٹینٹ کریشن کے لیے تھی۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اینکرنگ سیکھ لیں یا بولنا سیکھ لیں یا ہماری اگر پریزنٹیشن اچھی ہو جائے تو ہم میڈیا کی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ میڈیا میں اس وقت کون کون سی فیلڈز ہیں، کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ آپ خود بھی اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں، تو کس ڈومین میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، میڈیا کی فیلڈ اینکر پرسن تو ایک فیس پرسن ہوتا ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے ریسرچ، کانٹینٹ، آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اب اینکر کی جرنی اگر آپ سنیں گے تو میری جرنی ایسے نہیں کہ میں اینکر پہ آ گئی۔ میں نے پراپر طریقے سے کورس کیے ہیں 2-3 جگہوں سے، اور وہاں سے سیکھا کہ آپ اینکر بننا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو لکھنا ہے، آپ کو آبزرو کرنا ہے۔ صرف آپ ٹی وی پہ، کیمرے پہ آ کے اینکر نہیں بن سکتے، اس کے لیے بہت اسٹرگل ہوتی ہے، کنٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ میڈیا کی فیلڈ میں صرف اینکر پرسن آپ جب آ سکتے ہیں جب آپ بہت اچھا پڑھتے ہوں، بہت اچھا لکھتے ہوں اور بہت زیادہ لوگوں میں ان ہوں، ورنہ اس کے علاوہ آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں، کانٹینٹ کریشن میں جا سکتے ہیں، آپ رپورٹنگ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ ایڈیٹنگ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں، سیلز میں جا سکتے ہیں، تو بہت بڑی ڈومین ہے۔ اچھا میم، آپ نے ابھی ریسنٹلی اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور پھر کس طرح آپ نے اس کو پلان کر کے ایگزیکیوٹ کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، بہت سارے بنا بھی چکے ہیں، بہت سارے پروسیس میں ہیں، پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام، چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہو، کلوتھ سے ریلیٹڈ ہو، جس سے وہ ان ہو سکے یوٹیوب میں۔ تو آپ نے کیسے شروع کیا ویژن تھا آپ کا، اور ابھی اس کو کیسے لے کے چل رہی ہیں؟ اچھا، میں MPhil میڈیا کر رہی تھی یونیورسٹی سے،
تو اب وہاں پہ کیونکہ میں نے میڈیا کی جو ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہوا تھا وہاں پہ میں نے اپنے یونیورسٹی لیول پہ 2 پروگرامز بھی کیے. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اپنے طور پہ کرنا چاہیے کیونکہ میں گھر کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی اگر میں 8 گھنٹے فیلڈ میں چلی گئی. تو میں نے گھر سے اسٹارٹ کیا اور وہاں یونیورسٹی میں ہی مجھے ہیلپ ملی کہ میں یہ لائٹس اور یہ جو ہے اپنے موبائل سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو اپنے موبائل سے میں نے جرنی اسٹارٹ کی اور پھر اس طرح سے خود سے اسٹارٹ کیا, خود سے کانٹینٹ بنایا, گیسٹ ارینج کیے. تو وہاں یونیورسٹی کی طرف سے مجھے کافی ہیلپ ملی, اسٹوڈنٹ کی طرف سے, ٹیچر کی طرف سے, کہ وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے اور الحمدللہ ابھی تک اچھا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے فیمیل یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی لائف کو بھی مینیج کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی سکسیزفل ہونا, لیکن آپ نے یہ دونوں چیزیں الحمدللہ کی. کیا آپ کہنا چاہیں گی خواتین کو اس حوالے سے کہ وہ کس طرح مینیج کریں اور آپ نے خود کس طرح مینیج کیا؟ دیکھیے خواتین ہیں, آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا, ٹھیک ہے آپ وہ کر رہی ہیں, لیکن آپ کی ایک اپنی زندگی میں بھی گول ہوتے ہیں, کیونکہ جب کچھ سالوں بعد آپ کی اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی تب آپ کو محسوس ہوگی یہ بات. تو آپ پازیٹیو وے میں کام کریں. آپ کوئی اپنی بوتیک چلانا چاہ رہی ہیں, آپ جو ہے فیس بک پہ پریزنس کریں, یوٹیوب پہ آئیں. اور میرے خیال میں جو ایز اے فیمیل جو مشکل آتی ہے کہ اپنے گھر کو بیلنس کرنا, کہ آپ کے ہسبینڈ بھی صحیح رہیں, بچے بھی صحیح رہیں, رشتہ دار, لیکن آپ کو تھوڑا سا رشتہ داروں کو کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے نزدیک سب سے پہلی پرائورٹی بچے ہوتے ہیں, گھر ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا کام مینیج کریں تو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. نہیں, سوشل لائف کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے, تھوڑی سی قربانی, لیکن باقی چیزوں کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. اچھا میم, کوئی ایسا خواب آپ کا اب تک جو ادھورا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں؟ یہ خواب جو ہے ظاہر ہے میری چونکہ آپ سے بات چیت پہلے ہوئی تھی, آپ نے بتایا ایک اپنے ٹریجڈی کا بھی ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی بتائیں ناظرین کو, اور پھر اس پہ جو آپ کی ایک فرمنس ہے, آپ کی جو ہمت حوصلہ ہے وہ بھی بتائیں. اچھا, میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آزمائش دی جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا آٹسٹک ہے. تو میں نے اس بات کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں لگی رہی اس کے ساتھ, مختلف تھیراپسٹ کے پاس گئی, کراچی سٹی سے میں نے اس کی کرائی, پھر اس کے بعد یہاں آئی. تو یہ ایک بہت ٹف جرنی تھی, آپ کو تھیراپسٹ کے پاس لے کے جانا جو بچہ تھوڑا سا ADHD بھی ہو اور ساتھ میں آٹزم کا بھی شکار ہو. تو اللہ کا شکر ہے بہت محنت کی, کافی دفعہ میں ٹوٹ گئی, مجھے لگا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے, تو اس کا کیا مستقبل ہوگا. صرف یہ تھا کہ یہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو اس کے لیے کافی کوششیں کی, کافی دفعہ ہمت ہار گئی. میں نے کہا کہ میں کیا اپنے اس بیٹے کو کب تک سنبھالوں گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت ذہین ہے اور بہت ہی جو ہے اس کے پازیٹیو ریمارکس ملتے ہیں, وہ بہت فرینڈلی ہے. تو ایک محنت رنگ لے کے آئی میری, اور میں ٹوٹی کافی دفعہ تھی, لیکن پھر میری زندگی میں اللہ نے ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے مجھے ہمت بندھائی کہ تم کام کر رہی ہو اور پازیٹیو ہے اور اچھا ہے. تو اسی چیز نے مجھے آگے موٹیویٹ رکھا ہمیشہ. میم, سوشل ورک کا جو ایک جذبہ ہے وہ آپ کے اندر ہے, اور اس وقت آپ 2 کام کر رہی ہیں. میں چاہوں گا آپ دونوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیوں کر رہی ہیں, اس کا ویژن کیا ہے, اور آگے اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہتی ہیں. اچھا, میرے جو پروگرامز ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, جو نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ ڈپریشن وغیرہ, کیونکہ میں خود بھی ان فیزوں سے گزری ہوں, تو ہمارے جو پاکستان میں عام ہو رہے ہیں, تو میری کوشش ہے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں ڈپریشن وغیرہ لوگ سنیں, اور اگر ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں جا کے بات کریں, تاکہ پاکستان میں بڑھتا ہوا تشدد کم ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات, آٹسٹک بچوں کے لیے یہاں پہ شروع تو ہو رہا ہے, لیکن ایز سچ ابھی تک وہ لیول نہیں ہے کہ آٹسٹک بچوں کو ایک اچھا روزگار اور ایک اچھا کالج لیول پرووائڈ کیا جا سکے. وہ میرا ویژن ہے. اور دوسرا, یوتھ کے حوالے سے میرا ایک اور پروگرام یوتھ ڈائلاگس ہے, جس میں یوتھ کو میں, جو انسپائرنگ یوتھ ہے, جو پازیٹیو کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کو آگے لے کے آنا, تاکہ جو ہماری دوسری یوتھ ہے جو غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ دیکھے اور پازیٹیو وے میں آگے بڑھے. اچھا میم, یوتھ ڈائلاگس کے بارے میں ایک تو مجھے تھوڑا سا اس کا ویژن بتائیں, کیونکہ یہ آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے, اور یوتھ کے حوالے سے اس میں کافی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ابھی یہ چل رہا ہے کرنٹلی, کس طرح سے کام کر رہا ہے, اس کے انڈر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ابھی یہ تھوڑے عرصے سے اسٹاپ ہوا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ یوتھ ڈائلاگس جو میں نے M.Phil کیا, تو میں نے اپنے ساتھ یوتھ جو تھی ان کے ساتھ پڑھا. تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ یوتھ کا ویژن کیا ہے, کرنا کیا چاہتی ہے. تو پھر میں نے یہ یوتھ ڈائلاگ اسی چیز کو بیس بنا کے سٹارٹ کیا کہ میں جانوں کہ وہ چاہتے کیا ہیں, ان کے ایمبیشن کیا ہے, اور آگے 10 سال بعد جب وہ اپنی ویڈیو دیکھیں تو انہیں پتہ لگے ہم نے یہ سوچا تھا, ہم نے یہ کیا, اور 10 سال میں ہم نے اچیو کیا کہ نہیں کیا. تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. میم, آخر میں جو ہماری یوتھ ہے اس وقت وہ بہت پریشان ہے کہیں نہ کہیں اپنے کریئر کو لے کے, اپنے فیوچر کو لے کے. شاید میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھ سمیت ہر
ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے آگے, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو یہ خیال زیادہ آتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی, اور ہماری یوتھ جو انسرٹینٹی میں ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے اور کیا کرے؟ ہماری یوتھ اتنی انسرٹن ہے کہ وہ ینگ ایج میں سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں ایکسٹریم ہے نا, بہت ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں. مجھ سے جو ہے یوتھ نے بات بھی کی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوسائڈ حل نہیں ہے. آپ ابھی اس ایج پہ سوسائڈ پہ جا رہے ہیں, ابھی تو لائف میں اتنے سارے چیلنجز ہیں, آپ کی پرسنل لائف میں سارے چیلنجز آئیں گے. یوتھ کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑے گا. شارٹ ریل نہیں ہے 30 سیکنڈ میں آگے کر دی, بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت زیادہ ہمت کے ساتھ کرنے پڑے گی. اگر آپ کی ہمت ٹوٹے, تھوڑے دنوں کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پازیٹیو وے میں آئیں اور کوشش کریں کہ اپنا جو ویژن ہے اس پہ فوکس رکھیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تھک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں, اپنا ویژن دیکھیں کہ ہم نے جو اچیو کرنا ہے ہم اسے کیسے بہتر انداز میں اچیو کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کیا ہے, لیکن مایوسی کہتے ہیں گناہ ہے. آپ مایوسی چھوڑ کے آپ اپنے طور پہ کوشش کریں, آپ اپنا پازیٹیو پاکستان کو دیں, آپ اپنی پازیٹیو اچیومنٹ پاکستان کو دیں, تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے. اور ڈپریشن جیسے کہ تھا کہ ایک یوتھ نے مجھ سے کہا کہ میں نے ڈپریشن میں آ کے سوسائڈ کی کوشش کی, بٹ سوسائڈ کوئی حل نہیں ہے. سوسائڈ جو ہے آپ کو جو ہے وقتی سب غموں سے آزاد کر دیتا ہے, لیکن آپ نے سوچا ہے آپ کے بعد آپ کی فیملی کا کیا ہوگا, آپ کے بعد آپ ہو سکتا ہے آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ڈیزرو کرے. تو اپنے بارے میں ضرور سوچیے گا اور پازیٹیو رہیے گا, اور امید کیجیے گا جو آپ کام کر رہے ہیں کنسسٹنسی سے کریں, صبر سے کریں اور امید کے ساتھ. بہت زبردست, بہت بہت شکریہ ثنا ظہیر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی کہ اگر آپ تھک گئے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہیں یا پریشان ہیں, تو کچھ آپ پاز لے لیں, ریسٹ کر لیں. ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کام کی دوڑ میں شامل ہو جائیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو سوچیں یا نیگیٹو سائڈ پہ چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.